کا آج کل آڈیو چل رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، جس میں وہ کسی چیف آف آرمی سٹاف کی تنقید کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے بتائی جا رہی ہے کہ وہ عاصم منیر صاحب کی کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آڈیو کٹی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے عاصم منیر صاحب کی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے باجوہ صاحب کی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کیانی کی کر رہے ہوں، آپ کو نہیں پتا. تو لیکن یہ تھا کہ وہ بیسیکلی یہاں پہ سیاستدانوں کا بیچاروں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے ہوا دیکھنی ہوتی ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر بہت مثبت. اور آج آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، میں ٹی شرٹ میں آ گیا ہوں، سو یہ بھی بدلتا رہتا ہے. سر یہ بدلتا رہتا ہے. سر گرمی ہونا شروع ہوگی زیادہ، مجھے پتا پریشان ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ گرمی سر آنے جانے والی چیز ہے، عادت کی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. سر عادت کا تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. پرابلم ہے کہ آپ نے یہاں پہ اے سی کے بغیر شو نہیں کرنا. تو وہ جو بل ہے نا، میں اس کا سوچ رہا ہوں صرف. سر دیکھیں، اس کے ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے کہ اے سی جب تک فرض کریں اگر نہیں ہے تو ہم اپنی لیئرز کام کر سکتے ہیں آخری حد تک. اور وہ پھر ایک سب کا امتحان ہے، آڈینس کا بھی اور ہمارا اپنا بھی. سر آڈینس کی تو یش ہی ہے، مطلب ہمیں وہ اگر جب دیکھ لیں گے اور ان کو کیا چاہیے سر. اور پھر دیکھیں اینڈ اس کا یہ ہے کہ پسینوں پسین ہو کے تجزیے ہو رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے ابھی عوام تیار نہیں ہے، لیکن ہو جائیں گے سر. بالکل. اور سر وہ میں نے وہ سنا ہے کہ یہ ہم جب دیکھتے ہیں نا بالی ووڈ ایکٹریسز کو چھوٹے چھوٹے ڈریسز میں، وہ جب آئٹم نمبر چل رہا ہوتا ہے، تو مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظاہر بہت فٹ ہوتی ہیں، بڑا اپنے اوپر محنت کرتی ہیں، لیکن شوٹ سے پہلے نا ان کو شمرنگ آئلز بھی لگتے ہیں. تو سر اے سی مجھے مہنگا لگ رہا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو شمرنگ آئل خرید لیتا ہوں. شمرنگ آئل لیں اور اپنی انسٹاگرام سرچ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں. میرے خیال میں یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. سر آگے چلتے ہیں، ہم جہاں بڑے سینسٹیو ٹاپک میں یہاں سے اچھا خیر ان ریلیٹڈ آبویسلی، بٹ جن کی ہم نے پچھلے شو میں بھی کی، جن کا چرچا ہے بہت آج کل تمام ملک میں، اور رائٹفلی سو، اے ایس پی شربانہ جو ہیں، وی آل ویری پراؤڈ آف ہر. اور اس سارے سینیریو میں جہاں سب اپنا تھوڑا تھوڑا ان سے خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور سعودی والی ہم نے بات کی، جنرل صاحب کی بات کی، مریم نواز صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کو شاید کہا ہے کہ گیو می اے ہگ، اس قسم کی چیز. اور وہ بھی ہے جو کہ لیٹ ہو گئی تھوڑی سی وہ، کیونکہ مارننگ شو پہ جون کاظم صاحبہ نے تو کہا تھا کہ میں ہاتھ چومنا چاہتی ہوں. نہیں کہا نہیں تھا، انہوں نے چوما نہیں پھر پوچھا، پھر میں سب سے اجازت کر دیا. تو اصل میں یہ ذرا سا ایرونک اس طرح سے بن جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جب انہوں نے چیف منسٹرشپ سنبھالی تو اس کے بعد ہی ایک کنٹروورشل چیز ہو گئی، جب وہ دوپٹے والا ہوا انسیڈنٹ. کیا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے چلا، نیوز سائیکل ختم ہو گئی اس کی، بٹ وہ لوگ تھے کہ آپ پرسنل سپیس نہیں انویٹ کر سکتے، اور اس پہ ایک نجی اخبار نے انگریزی کے اس میں تمام اپنی جو خواتین ہیں ان سے پوچھا، کیونکہ وہی ریپرزینٹ کرتے ہیں نا مکمل ویمن کو سوسائٹی میں، تو ان سب نے کہا کہ یہ بڑا غلط کیا انہوں نے. اب یہ والی چیز جو ہے گیو می ہگ، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس چیز کا تھا کہ یا تھوڑا سا اگر لوگوں نے کہا ہے تو وہ آئی تھنک لرننگ آن دا جاب والی چیز جو ہے نا وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے، جو کہ میرے خیال میں بہت ہی مثبت چیز ہے. بالکل. اچھا اس میں جو ہے نا وہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا نا کہ وہ لیٹ تھوڑی سی ہیں. اچھا مطلب کیوں لیٹ ہیں؟ کیونکہ مطلب سب سے زیادہ ایکسیس تو انہیں کا ہے نا، تو انہی کے پاس ہوگا کہ مطلب بٹ ٹیکنیکلی باس ہے. ہاں تو لیکن یہ تھا کہ وہ بیسیکلی یہاں پہ سیاستدانوں کا بیچاروں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے ہوا دیکھنی ہوتی ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے. سو انہوں نے پہلے دیکھا ہوگا کہ سعودی کا کیا آیا ہے، پھر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جنرل صاحب کا کیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ سیف ہے، آ جاؤ. نہیں سر اس وقت اس سیف زون کوئی نہیں. بالکل. سو یہ جو ہے ایک اچھی چیز ہے. پھر اس میں کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں، ایک تو میں بلکہ وہ کلیریفائی کر دوں کہ میں جو ہنسا تھا وہ ہاتھ چومنے پہ، وہ تو میں کیونکہ میں آپ سے ڈس ایگری کر رہا تھا اس بات پہ میں ہنسا تھا. ادروائز کوئی کسی کا کچھ بھی چومنا چاہتا ہے اور دوسرے بندے کو پرابلم نہیں ہے تو ہمیں اس میں بالکل کوئی دیکھیں کنسنٹ کے بعد سب ایزی ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں کنسنٹ پہ ایشو، کنسنٹ والی چیز ہونی چاہیے. بالکل. تو وہ جو ہے اب اس دفعہ یہ جو ہے مطلب وہ جو تھا کہ میں حق گیو می ہگ،
تو وہ کنسنٹ والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ وہ شہربانو صاحبہ کہہ دیتی کہ جی میں نے نہیں کرنا, تو انہوں نے نہیں کہا, تو اس کا مشکل تھا بٹ کہنا ہی تھا, ہاں تو نہیں ہونی تھی. ہاں تو بس بھی ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے, ہمیں کوئی ایشو نہیں. ہاں, جو واحد اس میں پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ چیف منسٹر صاحبہ کا یا جو پی ایم ایل این کی جو بیسیکلی آفیشیل میں ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ جب آپ دیکھیں گے تو اس میں بار بار پروموٹ یہ ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو حق کیا, ان کو پیٹ کیا, مطلب پیٹ آن دا بیک, پیٹ نہیں پیٹ آن دا بیک, شاباشی وہ کی, اور انہوں نے بڑا سراہا. اور ان کو اور پتہ نہیں لمز ہیومن سوسائٹی, آئی ڈونٹ نو وہ کیا ہے سوسائٹی, ان کو انہوں نے بڑا سراہا ہے. سنجیدہ نہ لیں اس کو. اچھا, سو یہ باتیں بار بار ہو رہی ہیں, لیکن اس طرح کی بات نہیں ہو رہی کہ مریم صاحب مطلب چیف منسٹر ہے, یہ پولیس کی ایک بڑی اعلیٰ افسر ہیں, تو جب یہ بیٹھ ہی گئے تھے شروع میں جفیاں پپیاں سارا کچھ ہو گیا, تو اس کے بعد وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے پھر ان سے پوچھا ہونا چاہیے تھا, یا یقیناً پوچھا ہوگا, لیکن ان کا اپنا ٹویٹر ہینڈل یہ پروموٹ نہیں کر رہا کہ بھئی پولیس میں خواتین کو کیا مسئلہ ہے, کیا چیز فوری طور پہ میں حل کر سکتی ہوں کہ خواتین پولیس میں آ کے ان کو کوئی اس چیلنجز کا سامنا. اس طرح کی باتیں یقیناً ہوئی ہوں گی, لیکن وہ ان کے اپنے سوشل میڈیا کو بھی نہیں پتا کہ وہ پروموٹ کرنی ہے. یہ بڑی ایک ہینڈی کیپ ہے سر. اور دوسرا دیکھیں, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس ایک بہت بڑا ایج ہے. وہ جو خاتون ہونے کے ناطے یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو ویمن اورینٹڈ ایشوز ہیں, دیکھیں یہ تمام اے ایس پی شہربانو والا جو ان کے بارے میں بن گیا ہے ایک چیز, ایشو تو میں نہیں کہوں گا, وہ ڈیل ہی کرتا ہے خواتین کے جو مسائل ہیں, ایک حد تک ان سے ڈیل کرتا ہے. تو اس کے لیے تو بیسٹ ہے کہ مطلب وہ تو میرے خیال میں اگر کوئی اور بھی ایشو نہ ہوتا تو مریم نواز صاحبہ کا اس چیز میں آنا اور اترنا اس سارے سینیریو میں وہ بہت اہم ضروری ہے. میرے خیال میں ہر چیز جو لو ہینگنگ فروٹ کے طور پہ بھی آپ کہیں یار کہ ویمنز ایشوز ہیں, اس میں مریم نواز صاحبہ کا انکلوڈ ہونا بہت ضروری ہے ان کے اپنے پورٹ فولیو کے لیے. کیونکہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہوں, اور ان کو اس چیز کو میرے خیال میں بھرپور طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے. لیکن میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک تو یہ تو دوسری بات ہے کہ وہ کریں, آپ نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا, میں تو یہ کہہ لوں مطلب انہوں نے کیا یا نہیں کیا, یا وہ کریں گی یا ان کو کرنا چاہیے, یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ان کے اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو تو بتا دے کہ امپورٹنٹ بات ہے کیا. ہاں یہ اور دیکھیں وہ ہمیں تو یہ تھا کہ جی انہوں نے میڈیا ونگ رن کیا ہے نون لیگ کا, جب ان کے والد صاحب باہر تھے, ایگزائل میں تھے, ایگزائل کہہ لیں اس کو, اور وہ یہاں تھی تو تمام چیزیں ڈیل کرتی تھیں نون لیگ کے والے سے, تو ان کو کچھ 4-8 چیزیں تو پتہ ہوں گی, یا اگر نہیں پتہ تو ہمیں ہائر ہمیں دل آتا. باقی میں سوچتا تھا کہ یہ معاملہ مطلب کریس بالکل میں نہیں ہونا چاہ رہا کہ میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں اگر ہوا ہوتا تو پھر ذرا آکورڈ ہو جاتا یہ والی جو ملاقات ہے. اچھا نہیں سر, وہ بھی نہ ہوتی آکورڈ, کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا مطلب وہ اس طرح سے مطلب ہگ نہیں کرتے, وہ سلوٹ کرتے ہیں. تو وہ تو سلوٹ تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے تو کنسنٹ کی بھی ضرورت نہیں. میں اصل میں مجھے بالکل پتہ ہے وہ کس طرح کرتے ہیں, کہ میں اصل میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے نا بڑی ایک عجیب چیز شروع کر دی سوشل میڈیا پہ, کہ جیسے ایک وہ یونیورسٹی والی ایک چیز تھی جس پہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک پرائز گیونگ سیریمونی تھی, تو اس کے اوپر اور 1-2 اور ویڈیوز میں شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی ایک اس طرح سے ویڈیو نکالی جاتی ہے کہ وہ ادھر دیکھ رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ میرے خیال میں یہ بہت ہی پوائنٹڈ قسم کی ایک وہ ایک چیز ہے جو مخالف سوشل میڈیا ٹیم کرتی ہے ان کے خلاف, اور میرے خیال میں ایسا ہے نہیں. سر اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ہے یا نہیں, وی ڈونٹ نو اینڈ وی کانٹ ٹیل, کیونکہ جب کوئی چیز سوشل میڈیا پہ آتی ہے نا مطلب وہ آتی ہے بڑی ہی ہائی لائٹڈ, کہ بس وہ مطلب 4 گھنٹے کی تقریب تھی, اس میں سے 20 سیکنڈ کاٹے گئے. ہاں, سو اب وہ جس طرح سے ایک آج کل آڈیو چل رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کی, جس میں وہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف کی تنقید کر رہے ہیں, اور وہ اس طرح سے بتائی جا رہی ہے کہ وہ عاصم منیر صاحب کی کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آڈیو کٹی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے عاصم منیر صاحب کی کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے باجوہ صاحب کی کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے کیانی کی کر رہے ہوں. آپ کو نہیں پتا, نہیں پتا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے. ہاں وہ تو خیر چلو ایک علیحدہ ایشو ہے نا, کیونکہ وہ تو آڈیو از ناٹ ایڈمیسیبل ان دی کورٹ آف لا, مطلب وہ ہے ناٹ دیٹ کہ وہ نہیں ہے, لیکن وہ سورس آ جائے تو آ جائے. اگر وہ کاپی ہو گیا تو پھر مسئلہ ہے. لیکن
جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر کورٹ آف لاء میں ایڈمیسیبل ہوتی تو وہ تو پھر شاید اور آتی نہ ٹویٹر پہ، وہ سیدھی جس کے پاس بھی تھی وہ جاتا ہی عدالت. یہاں پہ تو سوشل میڈیا پہ جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ آتی اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی ذہن سازی ہوگی، اس کی وجہ سے لوگوں کے خیالات بدلیں گے کسی بھی بارے میں. لیکن جب وہ کٹی ہوئی آتی ہے تو مطلب ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں ایسی آڈیوز بھی آئی ہیں جو پوری ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی بھی ہیں، زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں جو کٹی ہوئی ہیں. سو وہ کٹی ہوئی کا جو امپیکٹ ہے نا وہ نہیں آتا، وہ نہیں ہے. باقی اس پہ وہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے آج کل کے ٹویٹر کی حد تک کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب پرائم منسٹر ہاؤس آئے چیف آف آرمی سٹاف تو ان کو وہ ریسیو کرنے کار پورچ تک گئے پرائم منسٹر، اور پھر وہاں جب چیف آف آرمی سٹاف نے سلوٹ کیا تو انہوں نے بھی سلوٹ کیا. سو یہ تو جب یہ پچھلی دفعہ بھی پرائم منسٹر بنے تھے سلوٹ تو انہوں نے تب بھی کیا تھا، تب کار پورچ تک نہیں گئے تھے، تب کمرے کی ویڈیو ہے. اب یہ باہر تک آئے ہیں. سو بنیادی طور پہ مطلب ظاہر ہے جن کے خیال میں ٹھیک ہے ان کے خیال میں ٹھیک ہے، جن کے خیال میں غلط ہے ان کے خیال میں غلط ہے. میں تو صرف اس کی ایک چیز سوچ رہا تھا، اور وہ یہ کہ اگر کسی طرح 5 سال پورے کر جاتے ہیں شہباز شریف سر، اور وہی بات ہے کہ مطلب مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے بڑی دفعہ ڈسکس کی ہے یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پارٹی شاید بہت دفعہ کمپرومائز ہو کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم یہ کھول سکتے ہیں، یہ نہیں کرتے تو فلانا حلقہ کھول سکتے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ شاید بارگیننگ پاور اس دفعہ حکومت کے پاس بھی تو ہے نا کہ اچھا تو پھر ہمارے علاوہ آپ کے پاس فی الحال آپشن کیا ہے، تو یہ بھی اس پہ کافی کیپٹلائز کریں گے. سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مشکل ہے لیکن اگر یہ پورا کر لیتے ہیں، مطلب اگین حکومت تو پورا کر ہی جائے گی لیکن پرائم منسٹر کی بات ہے نا کہ اگر بیچ میں کچھ اس طرح سے نہیں ہوتا تو یہ تو پھر اپنے بھائی سے بڑے پولیٹیشین نکل آئے کہ فرسٹ پرائم منسٹر ٹو. سر بڑا تمغہ ہے ہمارے ملک میں تو ایک ہی ہوگا نا، 1 of 1. سر بٹ چلے اب دیکھیں نا میاں صاحب بھی اپنی اس میں شروع ہو گئے ہیں، اور دیکھیں نا یہ پرائم منسٹر کا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ لیتے ہوئے آئے ہیں، جو 15-16 مہینے انہوں نے کی حکومت یہاں پہ. اس کے بعد ہیونگ لرنڈ سم تھنگس آئی ہوپ، تو اب وہ آگے چلیں گے، اب آگے دیکھیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب میرے خیال میں سب کو اس والے زون سے تھوڑا باہر آنا پڑے گا، جو کہ مجھے پی ٹی آئی سے بھی تھوڑی سی فیلنگ آئی ہے کہ ان کے جو کچھ مین سپوکس پرسنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب اپوزیشن تو کر ہی رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں، احتجاج بھی ہے، ایک کال بھی ہے، لانگ مارچ کی بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اور وہ قانونی رستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا اب ان کا موڈ ہے. اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یار قانونی رستہ سخت ہے، اس میں نہ جلد بازی سے کچھ ہونا ہے، نہ ان کے فیور میں زیادہ تر چیزیں جانی ہیں. بٹ اگر وہ اس پل کو سوالو کرنے کو تیار ہیں تو میرے تو خیال میں ہماری سیاست کا سب سے بہترین جو چیز ہے نا کہ وقت جو ہے نا، ٹائم جو ہے وہ سب سے بڑا ہیلر ہے کہ چیزیں ایسے پلٹتی ہیں سر، سمجھ بھی نہیں آتی، دیکھا بھی نہیں جاتا. اور ہم نے تو دیکھا نا ایک پچھلے 2 4 5 سال میں دیکھا ہے کہ مطلب اس کا آپ کو بندہ گراف بنائے تو وہ یوں قسم کا گراف چل رہا ہے، اور ہم چاہتے نہیں کہ ہم تو چاہتے سیدھا چلے. بالکل. عمران خان صاحب کا بھی تو بیان آ گیا نا کہ جی 9 مئی والوں کو سزا دے دیں، میں کب کہتا ہوں کہ سزا نہ دیں. جی کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا اس پہ جو ہے اب اگین کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو باہر نکال دو، باقی جو ہیں ان پہ کر لو. تو اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑی سیاسی میچورٹی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی جس نے تو کچھ غلط کیا آپ ضرور کریں، ہم اس سے لا تعلقی کر لیتے ہیں اور اب ہم ایک سیاست کریں گے مل بیٹھ کے، ناٹ بانٹ کے. اچھا لیکن اس میں نا ایک چوتھا اینگل بھی ہو سکتا ہے. یہ 3 تو سب کے سامنے ہے، ایک چوتھا اینگل بھی ہو سکتا ہے. اگین وی آر ریزیومنگ تھنگس، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کرو نا 9 مئی پہ. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ کہ 9 مئی میں ایک بڑا ٹرکی معاملہ ہو گیا، اور وہ ٹرکی معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ مطلب بالکل جس طرح ہم تو بار بار مذمت کرتے ہیں اس بات جی بالکل کرتے ہیں. سو لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایک بھی سزا نہیں ہوئی کسی بندے کے خلاف. اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ چلے ایسے بہت لوگ شاید ہوں گے جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ظاہر ہے ثبوت کے بغیر تو لا نہیں چل سکتا، لیکن جن کے خلاف ثبوت ہیں ان کے بھی تو ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے، اس طرح سے نہیں ہوئے. ابھی کچھ ضمانتیں بھی متوقع ہیں. بالکل. اور اس میں جو ایک بنیادی مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی ویڈیو بھی ہے اور وہ باہر بیٹھے ہیں
اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی. اب اگر قانون کسی پہ اپلائی ہوگا تو پھر وہ قانون سب پہ اپلائی ہوگا, نہیں تو پھر وہ کسی ایک پہ نہیں ہو سکتا. سو یا تو پریس کانفرنس والوں کو بھی پکڑنا پڑے گا اور ورنہ پھر جو اندر ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا. سو یہ بڑا ایک ٹرکی معاملہ ہو گیا ہے. یا پھر وہ رکھا ہوا ہے بیک پاکٹ میں, وہ بیک پاکٹ پروٹوکول بھی تو ہوگا نا کہ یار جب زیادہ ہمیں پریشر ڈالنے کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس یہ پتہ بھی ہے تو سامنے لے آؤ جی. تو بٹ اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو مین بندہ ہے وہ تو ویسے ہی اندر ہے تو کیا کر لیں گے آپ. باقی آپ نے وہ خبر سنی تھی کہ جو پکڑا گیا ہے ایک اٹیک, 3 لوگ جو ہیں انہوں نے غالباً پلان بنایا تھا اڈیالہ جیل پہ اٹیک کرنے کا, تو ان کو پکڑا گیا. ویسے تو اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ایک اتنے بڑے جیل میں قریب بھی کیسے آ سکتے ہیں, بڑی مشکل بات ہے. تو یہ کیا پلان تھا, اس میں مزید ڈیٹیلز آئیں گی, ہم اس کو ایک لانگر ٹاپک میں کریں گے, بٹ خبر میرے نظروں سے گزری تو میں نے بتانا ضروری سمجھا. چلے کوئی اگر اٹیک رکا ہے تو ہمیں خوش, اچھی بات ہے رکا. وہ اصل میں وہ لنک کر رہے ہیں نا اس کو اس چیز سے, پی ٹی اے والے کے دیکھیں جی یہ اب یہ کام شروع ہو گیا, تو وی ڈونٹ نو اٹ, ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. بہرحال چلے سر, یہ اچھا ہے مریم نواز صاحبہ کا شروع ہو گیا سارا مطلب سسٹم, کی کیبنٹ بھی بن گئی, بلکہ اس پہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ پنجاب میں خاتون چیف منسٹر تو ہیں. میرے خیال میں پہلی دفعہ ایک سکھ برادری کے جو اروڑا صاحب ہیں اور وہ بھی منسٹر بن گئے ہیں اس کابینہ میں, تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. ہم بڑے خوش ہیں, آپ کے دوست ہیں غالباً. بالکل میرے دوست ہیں, اور یہ جو ہے نا مائنورٹی کی جو منسٹری ہوتی ہے وہ تو میرے خیال میں پہلے بھی شاید رہی ہے نان مسلم کمیونٹی کے بندے. شہباز بھٹی صاحب جو تھے, اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, اگر ان کا کوئی نہیں عموماً ہاں تو وہ ہے اب, لیکن اس میں اس کے ساتھ ہیومن رائٹس کو کلب کیا گیا ہے. یہ پہلے ہوتا تھا کلبڈ تھا یا یہ پہلے علیحدہ علیحدہ تھا؟ سو اگر تو یہ اب کلب ہوا ہے اور ان کے پاس آ گئی ہے تو اگین بگ لینڈ مارک فار پاکستان, بگ لینڈ مارک. اور اگین مریم نواز صاحبہ کی طرف سے گڈ موو. مطلب ہم ساری چیزوں کو ہم نے اس طرح بھی دیکھنا ہے نا, انہوں نے سیاسی کیا سوچ وچار کیا ہوگا, تو اس لحاظ سے تو یہ بھی بہت اچھی ہے, مثبت ایز آلویز. یہ بات بہت اچھی ہے, ہم تو اس چیز کے ساتھ ہیں کہ جتنی ڈائیورسٹی ہو اتنا بہتر ہے. بالکل. اچھا سر آگے چلتے ہیں. ایک اور خبر جو ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ پاسپورٹس جو ہیں ان کی قیمتوں میں بنانے کی, آپ کو فریش پاسپورٹ جو ہے بنانے کی قیمتوں میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوا. اور میں گزرا ہوں اس چیز سے بھی, ریسنٹلی میں نے اپنی وائف کا پاسپورٹ بنوانا تھا, میں ساتھ ہی گیا تھا. تو سر جو ارجنٹ پاسپورٹ ہے 10 ایئرس والا, اس کی فیس کو 15,500-16,000 روپے ہو چکی ہے. سر جو سب سے بیسک پاسپورٹ ہے اس کی فیس بھی 4500 سے اوپر ہو گئی ہے. یہ تو زیادہ ہے. ہاں, اور یہ کچھ سر ڈسکریج کرنے کی تو نہیں کوشش کر رہے کہ مطلب لوگ باہر نہ جائیں؟ یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب ایک طرف چلیں, حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ یہ تو ہم جتنا مرضی مہنگا کر دیں لوگوں نے تو بنوانا ہی ہے, کیونکہ اس وقت ہر کوئی بھاگنا چاہتا ہے ریونیو پوائنٹ آف ویو سے. تو ریونیو پوائنٹ آف ویو سے. لیکن آن دی ادر ہینڈ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کا اس وقت کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اگلے سال اتنی نوکریاں دے دیں گے یا اتنے کاروبار اسٹیبلش کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. تو آپ کا یہی ہے کہ جتنے لوگ باہر جا سکتے ہیں جائیں اور ریمیٹنس بھیجیں, تو آسان کریں لوگوں کے لیے. آسان کریں لوگوں. دوسرا سر لیکن مجھے سمجھ بھی آتی ہے اس طرح سے, مطلب میری بیگم نے کہ اتنا مہنگا ہو گیا. میں نے کہا 10 سال کا ہے تو یہ 10 سال میں ایک دفعہ آپ نے خرچہ کرنا ہے. ہاں اگر ہم 10 سال بعد اللہ خیر کرے پھر سے بنائیں اور یہ کو 35,000 روپے کا ہو تو پھر مسئلہ ہے, پھر ذرا ایشو ہے. اس کا مطلب وہیں کھڑے نہیں سر, نہ کریں نا, 10 سال دیں نا. سوری سر. تو اور 5 سال دیں شہباز شریف صاحب کو. اچھا سر یہ ہوگی بات. اس کے علاوہ آپ نے مجھے بتائی تھی ایک خبر کہ یہ جو سر وہ اس سے پہلے ایک اور چیز آپ مس کر گئے کہ بھٹو صاحب کے ریفرنس کا فیصلہ. سر بالکل, یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ہیئرنگ چل رہی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ٹرائل تھی اس کی بیسس پہ فیصلہ جو تھا انہوں نے دینا تھا کہ وہ ٹرائل آیا صحیح طریقہ کار سے ہوئی, لیگلی ہوئی, سب کچھ ہوا کیا نہیں ہوا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے ہی سنایا ایک مشترکہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کے اس بینچ کا. بلاول بھٹو زاری صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے اور تمام اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈیو پروسیس نہیں ہوا تھا اس ٹرائل کے اندر, اور جو بھی ان کو لیگلی جو چیزیں فراہم کرنی چاہیے تھی ان ٹرمز آف ڈیفینس اور ان ٹرمز آف جو سنوائی تھی اس کیس کی, وہ صحیح طرح نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے. بلاول بھٹو صاحب تو انفیکٹ وہ ذرا اس پہ عقیدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنا رومال نکال کے اپنا آنسو بھی پہنچے. تو اس لحاظ سے تو یہ ایک لینڈ مارک چیز ہے. اور یہ بھی اگین ہماری ماضی کی
مطلب ایک تو یہ اس کی چلے پازیٹیو سائڈ ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن اس کا جو منفی پہلو ہے وہ یقیناً یہ ہے کہ آپ کے ماضی کے کیسز جو ہے جو یہ تو بہت بڑا کیس تھا، مطلب انفیکٹ ون آف دی بگیسٹ کیسز جو پاکستان میں ہوا تھا، تو اس کو ہی اگر ایک آج کے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یار ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیسے یہ کر دیا، تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. ہاں بیسیکلی عدالت نے کہا کہ سوری پرنس. ہاں بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بھٹو فیملی کے لیے تو یہ ایک بڑی بات ہے جی، اور ایک ون ہے، ہاں اسمال ون بٹ اے ون. بالکل، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی پرسیو بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ورنہ تو یہاں پہ یہ زرداری صاحب نے کیا تھا نا پریزیڈینشیل اس طرح سے اس روٹ سے. بالکل. ادروائز تو آپ دیکھیں کہ ریاست یا کسی سرکار کی کتنی کوئی انٹرسٹ رہا ہے اس میں. نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب بھی پینلٹی تو کسی کو کچھ پڑی ہی نہیں. بیسیکلی وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا سوری پرنس. نہیں وہ ہے ہی نہیں، جنہوں نے کیا تھا وہ شاید ان میں سے بہت سارے تو رہے ہی نہیں، جو ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ. اچھا نہیں، پھر اس میں دیکھیں سر مجھے یہ لگتا ہے کہ علامتی چیزیں تو بہت ہو سکتی ہیں نا. بات یہ ہے کہ جیسے کہ اس ملک میں ایک میرے خیال میں قرارداد پیش کی گئی تھی کبھی نہ کبھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی آپ ضیاء الحق یا کسی بھی ڈکٹیٹر کے نام سے پہلے صدر نہ لگایا کریں. اب کر سکتے ہیں نا یہ، کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. سو بات یہ کہ پینلٹی ضروری نہیں ہوتا کہ بندے نو تسی پھڑ کے لتر لانے نے تو ہن بندہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہو بڑا کچھ ہے، پوسٹیومسلی آپ بڑی چیزیں کر سکتے ہیں. بالکل. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ میں پھر وہی بات ہے، میں قانون نہیں جانتا، مجھے ویسے ایک چیز اور میں نے یہ ججمنٹ پوری پڑھی اور سنی بھی نہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں یہ ہوا ہو اور مجھے پتہ ہی نہ ہو. میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہ لائن ایڈ کر دیتے، اگر انہوں نے نہیں کی اور ایڈ کر دیتے، تو اس کا کتنا زیادہ اثر ہوتا کہ ساری ججمنٹ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب چیف جسٹس آف پاکستان میں ہوں، میں معافی چاہتا ہوں آن بہاف آف جو وہاں کے سر. آپ سوچ رہے ہیں کہ امپیکٹ کیا آتا. ٹھیک ہے، اسی طرح اور ہمارے ادارے ہیں، محکمے ہیں، پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر نے اس کے اوپر کیا کہا ہے. سو یہ بیسیکلی اگین میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی تھنگ اوے فرام whoever thinks this is a victory and this is a victory. ان کے لیے، اس خاندان کے لیے تو ہے بالکل. اور پھر یہ کہ عوام کے لیے بھی مطلب not as big as something we were expecting یا anticipating یا something، لیکن کچھ تو small victory تو ہے نا. small victory. ہاں بالکل. تو بٹ دیکھیں نا، اگر آپ بات کریں تو پھر براڈر سینس میں اگر اس کو لے کے جائیں تو ان کا جو تمام خاندان ہے وہ ریڈلڈ ہے اس قسم کے واقعات سے. بے نظیر بھٹو شہید، وہ خود ان کا کیس جو ہے وہ کوئی کلیئرٹی تو نہیں ہے اس کے اندر. مرتضیٰ بھٹو کا کیس جو اس کے اندر کلیئرٹی تو نہیں ہے اتنی. شاہ نواز بھٹو کا جو کیس ہے اس کے اندر تو کلیئرٹی نہیں، حالانکہ وہ چلے پاکستان میں نہیں ہوا تو صحیح نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب مطلب اگر اس کیس کو میرے خیال میں کتنے سال لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کیسز کو کھولنے کے مطلب ہر 30-35 سال بعد کا رکھا ہوا ہے اس کے اندر ریلیف ملے گا، تو یہ تو غلط بات ہے. کوئی پرسو ہی نہیں کرے گا اس چیز کو. اور یہ تو بھٹوز ہیں. اور دیکھیں ان کو کیا کیا کرنا پڑا ہے اس چیز کو سیٹ کروانے کے لیے، ریکارڈ سٹریٹ کروانے کے لیے. یہ بھٹوز ہیں. آپ کسی عام شخص کو کہنا جا کے کرائے تو آپ دیکھیں اس کو کتنے دھکے پڑتے ہیں. تو یہ ہماری جسٹس سسٹم کا ایک فیلئر ہے. مطلب لوگ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے جیسے کہا فیملی وکٹری. معاشرے کے لیے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. مطلب ہر بندے کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، نمبر 1. اور جسٹس سسٹم فیلڈ ونس، جسٹس سسٹم فیلڈ مطلب ہم تو پھر اس کو کہیں گے یار کہ پھر اس زمانے کے تمام چیزیں کھولو. پھر اگر اس بینچ نے اور کوئی فیصلہ کیا وہ بھی چیک کراؤ سانو. پھر تو اس کو زیادہ پش نہیں کیا جا رہا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مسئلے والی بات ہے. بالکل سر تو باقی سر آگے چلتے ہیں. ایک بہت بڑی خبر جو آپ نے مجھ تک پہنچائی اور مجھے پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. اس کا مطلب کچھ لوگ ہمارا شو دیکھتے ہیں. ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ اب ایک نئی ریگولیٹری اتھارٹی بن رہی ہے جو کینبس کنٹرول ریگولیٹری اتھارٹی اس نام سے. سو کینبس کنٹرول ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے، یہ عارف علوی صاحب جو ہیں جاتے جاتے انہوں نے یہ ایک آرڈیننس کے تحت یہ چیز کی ہے کہ ہمارا جو نارتھ کا ایریا جو ہے جو پروڈیوس کرتا ہے اس چیز کو، کینبس کو، اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ کریں، اس کو ریگولرائز کریں، اس کو لیگل فریم ورک میں لائیں، اور اس کے بعد اس کو اس نوعیت کا بنائیں کہ آپ اس کو ٹرانسپیرنٹلی اچھے طریقے سے
ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فی الحال. اور اس کے بعد جن کی ٹویٹ ہم نے پڑھی ان کی تو اور بڑی محروب عوام ان کی تو ٹویٹ کے اندر اور بڑی تفصیل تھی کہ اس کو اگر آپ لوکل مارکیٹ کے اندر بھی انٹروڈیوس کریں تو اس کے بھی بڑے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے, یہ تو خبر ہی مثبت ہے, ہم تو کہتے ہی اس قسم کی چیزیں. بالکل. اس میں پھر انہوں نے ایک تنقید بھی کی, میں وہ تنقید اس لیے پہلے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. آئی ہیو سیڈ دس, آئی ہیو ٹولڈ دس اسٹوری لائک 100 times بفور, لیکن یہ پھر بھی سنانی چاہیے. وہ انہوں نے تنقید یہ کی کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے یہ ملٹری کے انڈر کرنے کی تجویز ہے کہ ملٹری جو ہے نا اس کو اوورسی کرے. اچھا, اور یہ ان کا خیال تھا کہ نہیں سویلین کو کرنی چاہیے, ہم ہر چیز ملٹری کو کیوں دے دیتے ہیں, اور یہ تنقید تھی. میں اب اس کو یہ آل آف دس اسٹارٹیڈ ان خان صاحب ٹینیور. سو ایک, اب میں نام نہیں لیتا, لیکن ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل جائنٹ کے جو سی ای او تھے, وہ جو کہ پاکستانی ہیں بائی برتھ, وہ آئے اور انہوں نے خان صاحب سے ملنے کا ٹائم مانگا. خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. وہ خان صاحب سے ملے, انہوں نے ان کو کہا جی کہ آپ سے میں ملنے آیا ہوں 2 وجوہات سے. ایک تو آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, دوسرا آپ شوکت خانم کے پیٹرن ان چیف ہیں. سو بینگ شوکت خانمز پیٹرن ان چیف, آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں ہاسپس کیئر نہیں ہے, اور پاکستان کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو یہاں پہ ہمارا ڈایامورفین کا کوٹا بھی کم ہے. سو یہاں پہ جو لوگ ٹرمینلی ال ہو جاتے ہیں ان کو مورفین بھی نہیں ملتی, اور وہ تڑپ تڑپ کے آخری اپنے دن گزارتے, بہت پین میں. تو پوری دنیا میں ویڈ جو ہے, کینبس جو ہے, وہ لیگلائز ہو رہی ہے. اچھا, پوری دنیا میں جہاں جہاں ویڈ بکتی ہے وہاں پہ چاہے میڈیسنل ہو چاہے ریکریشنل ہو, اور خاص طور پہ میڈیسنل, جو 2 میجر سٹرینز ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے بہت چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک انڈیکا اور ایک سم تھنگ, ابھی مجھے نیم یاد آ جائے گا اس کا ذہن میں. سو واٹ از انڈیکا؟ انڈیکا از انڈیا, یہ ہمارا جو انڈس ریور, سو یہاں پہ جو اگتا ہے وہ انڈیکا ہے. سو اس کی میڈیسنل ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے, وہ پوری دنیا میں مہنگا بکتا ہے. سو آپ اگر یہاں پہ ہم ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ بہترین کاشت ہو سکتی ہے, وہاں پہ ہم لگاتے ہیں, اس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور پرسکرائبڈ یہاں پہ ہسپتالوں میں, صرف کینسر ہاسپٹلز میں صرف ان کو دیتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے بہت شک کی نگاہ سے, تو اور یہاں پہ ہر چیز میں ملٹری سے اپروول بھی چاہیے ہوتا ہے, اور اس طرح کی چیز میں تو خاص طور پہ. سو ہم ملٹری کو ہی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے زیر نگرانی یہ کریں کہ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ کوئی بندہ یہاں سے چوری کر کے کوئی پرائیویٹلی بیچ رہا ہے, کوئی بوٹ لیگ ہو رہا ہے, بوٹ لیگ ہو رہا ہے, تو وہ جب ہو گئی آپ کے زیر نگرانی تو پھر کوئی ایسی چیز والی بات ہم پہ کم از کم شک نہیں آپ کو کبھی بھی جا سکتا. وہ ملٹری بھی آن بورڈ آ گئی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عجیب و غریب سی کیمپین شروع ہوئی تھی جس میں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بہت شامل تھے, جس میں شہریار آفریدی صاحب کی بھی آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہوگی کہ یہ اب چرسیں بنائیں گے, یہ اب اس طرح سے پیسے کمائیں گی حکومت, حالانکہ ان کی اپنی حکومت تھی. یہ سارا وہ والا قصہ تھا. اور یہ اب مچور ہو کے یہاں تک پہنچا ہے, اور اس کے پیچھے ہماری پوری دعائیں شامل ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. مطلب اگین اگر یہ پورا ملک کی سرکار اور پوری ملٹری مل کے اگر ایک چیز کو اس طرح سے کر رہی ہے, اور اس کے بعد وہ یہ انشور نہیں کر سکتے کہ یہ صرف میڈیسنلی استعمال ہو, یہ ویسے نہ بکے, تو ہمیں تو ویسے یہ فورفیٹ کر دینا چاہیے یہ ملک. تو یہ کر لیں گے, ان کو یہ کرنے سے مت روکیں. آپ بنائیں, ایکسپورٹ بھی کریں, اور یہاں پہ جو لوگ تڑپ تڑپ کے مار رہے ہیں ان کو زندگی آسان کریں. اور سر دیکھیں نا, یہ پھر جو ہماری والی بات ہے, یہ سارٹ آف اے گیٹ وے بن سکتا ہے کہ جی آپ اگر اس کو ایک لٹمس ٹیسٹ بنا لیں, ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا لیں کہ جی باقی چیزیں جو ہیں پھر ان کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے ان کو آرگیو کرنا. مطلب کوئی شخص اگر اٹھ کے جاتا ہے کہتا ہے ارے بل پاس کرو کہ یار شراب کھول دو, وہ کہے گا یار ہم نہیں ہو سکتا ایسے, کبھی یہ معاشرہ وہ کہتے ہیں دیکھو کر رہے ہیں ہم, مطلب ایک اور چیز تو کر رہے ہیں, تو یہ بھی شاید ہو سکتی ہے پھر. سو وہ کانورسیشن زیادہ آسان ہو جاتی ہے, نہ کہ وہ کرنا آسان ہے, کانورسیشن کرنا آسان ہوتا ہے. دوسرا, اگر آپ صرف تھائی لینڈ کی ایگزامپل لیں تو تھائی لینڈ میں بڑا ایک مسئلہ تھا کہ وہاں پہ بین تو تھی,
اور پھر انہوں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ یار اس سے تو ریونیو لاس بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم تو ساری کی ساری امپورٹ کر رہے ہیں جو مطلب اگین میڈیسنل پرپز کے لیے. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کیا یہ کہ انہوں نے کہا یار مارکیٹ کے اندر آپ ایز اے ڈسپینسری پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کو دو کہ صرف اسپتالوں کے علاوہ لوگوں کو میڈیکل پرمٹ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے. اس کی بھی سیل اچھی ہونا شروع ہو گئی, اگین امپورٹ ہو رہی ہے. پھر ان کی گورنمنٹ نے اکراس دا کنٹری انہوں نے کہا یار ہم اتنے سالوں کا پلان بنائیں گے, ہم اپنی کاشت کریں گے ساری چیز کی, اور ہم نہ صرف لوکل مارکیٹ میں دیں گے, ہم باہر ایکسپورٹ کریں گے. سو وہ الٹا چلے, انہوں نے ان کو زیرو سے, ہمارے پاس تو ہے, ان کو زیرو سے انہوں نے شروع کیا. اب آپ ریسنٹلی گئے ہوں, میں تو گیا ہوں, آپ وہاں صرف دیکھیں کہ وہاں پہ کون سی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ ڈسپینسری لگی ہوئی ہے, وہاں پہ کون سا ایسی ڈسپینسری جس کے باہر کچھ پولیس کھڑی ہوئی ہے یا چھاپے پاڑ رہے ہیں یا کچھ اور ہو رہا ہے. وہاں پہ لوگ جو ہے وہ لے رہے ہیں اور معاشرہ ان کا جو ہے جیسا پہلے تھا تقریباً ویسا ہی ہے, بہتر ہی ہوا ہوگا, خراب نہیں ہوا ہوگا. اور وہ اپنی سٹرینز جو ہے اپنی ورائٹیاں نکال کے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو سر یہ دیکھیں نا, ہم 2024 میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کریٹیولی اس قسم کی چیزیں نہیں کریں گے, اور جو چیز ہماری انڈیجنس ہے, اٹس نیچرل, ہمارے اس سے آتی ہے, تو اس کو آپ کریں. مطلب اس میں تو کوئی شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. بالکل. اور پھر اس میں نا ایک اور چیز بھی ہے, ابھی مطلب ہماری باتوں سے شاید لوگ گھبرا جائیں اور پھر وہ یہ کریں کہ جی ادھر پھر لوکل بکا کرے گی اور سب پیا کریں گے. نہیں, فی الحال صرف میڈیسنل اینڈ ایکسپورٹ. اور بنیادی بات یہ ہے کہ سر آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو کہ بے ہوش کرنے والی جو ادویات ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں نشہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ باقاعدہ میڈیکل کے کام میں استعمال ہوتی ہیں, ان کو غلط چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب وہ پروکیور کر لیتے ہیں, لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کر سکتے ہیں. سو اگر حکومتی اوورسائٹ ہو باقاعدہ قسم کی, تو پھر یہ چیز جتنے عرصے تک یہ چاہتے ہیں محدود رکھ سکتے ہیں کہ میڈیسنل اس پہ, اور یہ لوگوں کی دعائیں کمائیں جو لوگ تڑپ کے. سر اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا ہوں کہ پھر چلیں اگر تو ایسے ہیں نا یار کہ معاشرے کو بڑا مسئلہ پڑے گا, تو میں ایک ایگزامپل آپ کو یہاں دے دیتا ہوں. آپ ابھی اٹھیں یہاں سے, کوئی بھی, مطلب میں نہیں کہہ رہا اٹھیں, ایز این ایگزامپل کہہ رہا ہوں, کسی بھی اپنے گھر کی قریبی فارمیسی میں جائے, انہوں نے کہا لیگزوٹنل کا پتہ دے دو, آپ کو مل جائے گا. ایلپ کا پتہ چاہیے, آپ کو مل جائے گا. آپ ایسی بیشتر اور دوائیاں ہوں گی جن کا نام آپ باہر کے کسی فارمیسسٹ کو کہیں گے ان کو تینوں کی یہ ہے, میں کیوں دے دوں آپ کو, پرسکرپشن لا کے دو, پرسکرپشن کے ساتھ چیک کراؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے, پھر ملے گی, اور وہ بھی اتنی ملے گی اتنی لکھی ہے. یہاں بھی جا کے آپ ڈبے لے لیں تھوک کے حساب سے, کوئی کہتا ہے آپ کو, تو پھر اس کو بھی بند کریں, اس کو بھی بند کر دینا. پھر مطلب یہ تو منافقت ہوئی ایک حد تک کہ مطلب آپ ایک چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو غلط ہے کیونکہ اس کے ارد گرد جو کانورسیشن ہے وہ ہے کہ یہ ڈرگ ہے, تو وہ تو واقعی میں ڈرگز ہیں, مطلب ان کو, اور وہ آپ کو اس طرح مل رہی ہیں جیسے ٹافیاں ملتی ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور ہمارا یہی خیال ہے کہ یہ خاص طور پہ یہ اس قسم کی ڈرگ ہے جو یہ ویڈ ہے, کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ پی کے پونتر گئے پاٹ گئے, اس کے ساتھ وہ والا سین بھی نہیں ہے. سو یہ کوئی زیادہ پی بھی نہیں سکتا, میرا نہیں خیال کو اچھا اس کا کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ماسٹر نہیں ہے کہ مطلب ہوں گے, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ ڈرگس کے بارے میں, زیادہ تر ڈرگس کے بارے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہو, آپ کو مزہ آتا ہے, آپ اور کرتے ہو, اور آپ پھر کرتے چلے جاتے ہو, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ او ڈی بھی کر سکتے ہو, آپ اور بھی واحد حرکتیں کر سکتے ہو. ویڈ جو ہے نا یہ مطلب اگر آپ تھوڑی سی بھی زیادہ کرو گے آپ کا بلڈ پریشر نیچے چلا جائے گا اور آپ آوازار ہو گئے. ہاں, تو یہ آپ بہت زیادہ کر کے, اور یہ آپ نہ کر کے آپ نے گڈیاں مارنی ہیں, نہ آپ نے گالیں کڈنی ہیں. یا تو دیکھیں نا کوئی معاشرہ ہمیں ہو گیا یار, یہ تو آپ کے پاس اس کے تو سب سے زیادہ ایگزامپلس ہیں. دیکھیں الکوہول تو لیگل رہی ہے بہت سارے ملکوں میں اتنے 100 سالوں سے, یہ تو اب ہونا شروع ہوئی ہے. تو انہوں نے بھی کوئی لیجسلیشن کر کے پاس کی ہوگی, انہوں نے بھی کوئی ریسرچ کر کے پاس کی ہوگی, اور وہ سارا پبلکلی اویلیبل ہوگا, چک کے پڑھ لو. مطلب یہی ہے نا کہ گورے نے کیا تو صحیح طرح کیا ہوگا, تو پڑھ لو, نے کس طرح کیتا ہے تو تجھ بھی کر لو. بالکل سیدھی بات ہے. سر میرے خیال میں آج کی خبریں تو خیر آپ کو پتہ ہے. ہاں, اور آخری بات اس میں ایڈ کرتے ہیں, جب آپ ڈرگز اس طرح سے لیگل کرتے ہو نا, اور جب سرکاری دواخانے سے مل رہی ہوتی ہے تو ٹف وارز ختم ہو جاتی ہیں, لوگ آپس میں ڈرگ ڈیلرز لڑنا بند کر دیتے ہیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. سر اجازت لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.